الحمدللہ الذی لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أن الأرض يرثها عباد الصالحون صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا بر الہا پنجل پاک کے کریم خالق جتنے مومنین جہاں سے جتنے قدم چل کے فرش عذاب پہ آئے ہیں ہر ہر قدم کو عبادت میں شمار فرما بر الہا پروردگارہ میرے ذمہ جتنی دعائیں لگائی گئی ہیں جتنی جھولیاں خالی ہیں آج ایک میرے بھائی اہل سنت سے ہیں غلام رسول صاحب پروردگار نے ان کو 4 بیٹیاں دیا ہیں اولاد نرینہ نہیں ہے انہوں نے دعا کے لیے کہا مجتبیٰ بھائی فضل بھائی اور جتنے مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے بی بی رباب کی اجڑی گود کا تمام جھولیوں کو آباد فرما بر الہا پروردگارہ میری ملت کے جوانوں کو ماتمی و نمازی بنا میری ملت کے جوانوں کو امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے اور ان کا ناصر بننے کی توفیق عطا فرما بار الہا جہاں کہیں بھی دنیا میں صف عذاب فرش عذاب بچ چکی ہے اپنے حفظ و امان میں رکھ پروردگارہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کہلا رہے ہیں پروردگارہ تیری ذات کریم ہے ہمارے عملوں کو نہ دیکھ اپنی کریمی کو دیکھ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھیں گے ملتے بآواز آج چونکہ علم کی برآمدگی ہے دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے چونکہ حاصل پور کا اشرا یہ بارگاہ کی جو ہے تقریباً آخری مجلس ہے کل سے چوک میں ہوگا جو موضوع بچے گا پھر انشاءاللہ موضوع ہمارا چل رہا تھا معرفت امام زمان اور حکومت امام زمان تو کل جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتا ہوں سوال کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا جواب ملتا ہے جب خدا کی مرضی ہوگی ایسی بات نہیں ہے خدا کی مرضی بے شک شامل حال ہے لیکن خدا نے تو 1200 سال پہلے فرزند زہرا کو بھیج دیا تھا پھر غیبت میں کیوں گئے غیبت کا فلسفہ کیا تھا ناصر نہیں تھے مولا کے ناصر موجود نہیں تھے مولا کا ظہور تب ہونا ہے وہ کربلا میں جو حل من ناصر کی صدا بلند ہوئی تھی نا آج میری ملت کا ہر جوان کہتا ہے مولا میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ پہ جان نچھاور کر دیتا آج فرزند زہرا تنہائی میں 1100 سال سے خون رو کر یہی کہہ رہا ہے آج کا حسین کربلا پہنچ گیا لیکن کوفہ سے حبیب مسلم جون نہیں پہنچے ابھی تک اللہ اکبر شاید بات میرے نوجوانوں کو نہیں سمجھ میں آئی آج کا حسین کربلا میں پہنچ چکا ہے کوفہ سے ناصر نہیں پہنچے مولا کے حبیب نہیں پہنچے مسلم نہیں پہنچے مولا کی حکومت میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے 2 دن اگر مولا کے اس سنہری دور کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو مولا کی حکومت کو پہلے اپنے اس وجود پہ طاری کرو حکومت یہاں سے قائم ہونی ہے یہ حکومت کیسے قائم ہوگی میرے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی گئی تھی تو میں نے وعدہ کیا تھا میں 7 محرم کو بیان کروں گا میرے نوجوانوں سے میرا سوال ہے اگر کوئی نوجوان مریض ہو جاتا ہے
تو وہ کیا کرتا ہے؟ خود نسخہ تجویز کرتا ہے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ کس کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اب اگر ڈاکٹر اس کی حالت دیکھنے کے بعد نسخہ لکھ رہا ہے تو مریض کی وہاں پہ جرت ہے کہ یہ نہیں، یہاں پہ ڈیکلوران نہیں، انسڈ لکھ دو، ہے مریض کی جرت؟ نہیں، کبھی نہیں بولے گا۔ کیوں؟ وہ ڈاکٹر اپنے کام میں ماہر ہے، اس ڈاکٹر کی پیروی کرنی پڑے گی نسخے میں۔ پھر کھا بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا، اگر صبح شام کی ہے تو صبح شام، اگر صبح دوپہر شام کی ہے تو 3 ٹائم لینا پڑے گی، اس میں بھی اپنی مرضی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیروی ہے ڈاکٹر کی۔ اسی طرح اگر مکان بنانا ہے، ہر بندے کا ایک شعبہ ہے، ہر بندے کی فیلڈ ہے، اسی طرح آپ نے مکان بنانا ہے تو پہلے نقشے والے کے پاس جائیں گے، پھر مستری بلائیں گے، مزدور بلائیں گے۔ اگر کیس کا کوئی مسئلہ ہے، عدالت میں کوئی کیس فائل کیا ہے تو خود نہیں لڑ سکتے، جتنا اچھا ایک وکیل لڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ جب اس شعبے والے کے پاس جاتے ہو، جب وہ آپ کا کام کرتا ہے تو آپ اس کی پیروی کر رہے ہو، اس کی تقلید کر رہے ہو۔ میری ملت کے نوجوانوں، آپ کو تقلید سے بھگا جا رہا ہے، یہ ہے تقلید۔ یہ دنیا کے مسئلے ہیں، یہ وکالت، یہ ڈاکٹری، یہ گھر بنانا، یہ دنیا کے مسئلے ہیں۔ ان مسئلوں میں ہم اپنی رائے پیش کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، تو جو سب سے بہترین اور اہم دین کا مسئلہ ہے، اس میں میری رائے کہاں سے آ گئی؟ ہاں، یہاں پہ صلوات چاہیے، ان باتوں پہ نعرہ چاہیے۔ دین جیسے مہم مسئلہ، میرے نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے تقلید نہیں کرنی، تقلید حرام۔ بابا تقلید سمجھو تو صحیح ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ بابا تم کو تو یہی نہیں پتا، وقت کے امام کی تقلید نہیں ہوتی، وقت کے امام کی اطاعت ہوتی ہے۔ امام زمانہ بلند تر سلوات۔ بابا تقلید کوئی بیعت کا نام نہیں ہے۔ وہ جو مرجع مجتہد بیٹھا ہے، اس نے اسپیشلائزیشن کیا ہے 7 چیزوں میں۔ ایسے نہیں بن جاتا مجتہد، 7 چیزوں میں پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے، ڈاکٹریٹ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے نام کے ساتھ مجتہد لکھا جاتا ہے۔ یہ تقلید کوئی بیعت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کے نسخہ لکھوایا تھا، مستری سے مکان بنوایا تھا، ایسے ہی جب دین میں کوئی مشکل پیش آ گئی تو جانا ہے مجتہد کے دروازے پہ۔ ہمیں بتا رسول خدا نے اور 12 ائمہ نے جو تعلیم تمہیں دی ہے، قرآن و حدیث سے جو تم نے حفظ کیا، ہمیں فتوا دو۔ اپنے وجود پہ جب امام زمانہ کی حکومت طاری کرو گے نا، تب جا کے مولا کا ظہور ہوگا۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے۔ آگے محسن کراعتی کا نام آپ نے سنا ہے، جن نوجوانوں نے نہیں سنا، آگے محسن کراعتی مفسر قرآن ہیں اور اس وقت حیات ہے، جو اپنے وجود پر حکومت وقت امام طاری کرتے ہیں، جن کی رضاؤں میں اپنے مولا کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ تو کل والی بات، اپنی رضائیں، اپنی منشا، اپنی فکریں جب امام کے تابع کر دو گے نا، تو اگلا مرحلہ ہے مولا اپنے خادم کے طور پہ چن لیں گے، ڈپٹیاں لگائیں گے۔ اور جب آپ اس منزل سے آگے بڑھیں گے تو مولا آپ کی فکروں کا، آپ کی سوچوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ اگر محسن کراعتی کہتے ہیں کہ میں عمرے پر سعودی عرب میں موجود تھا، مدینے کے قریب تھا ہمارا ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں جب میں آیا، 18 ذی الحج کا دن تھا، میں نے سوچا یہ ہوٹل کے جو ویٹر ہیں، کام کرنے والے ہیں، کیوں نہ آج ان کو عیدی دی جائے۔ کہ پوچھیں گے کہ عیدی کس چیز کی ہے، میں بتاؤں گا غدیر کی ہے۔ غدیر کیا ہے؟ میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہے، کیوں نہ ان کو عیدی دی جائے۔ کیا دیا جائے؟ سوچا میں باہر جاتا ہوں، جا کے نا ان کے لیے لباس خرید کے لاتا ہوں۔
اب جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نہیں ہیں، ادھر دیکھا، پیسے نہیں ہیں، اب حسرت لے کے دل میں بیٹھ گئے، حسرت لے کے دل میں بیٹھ گئے۔ جب مولا سے آپ کا رابطہ ہوگا، مولا آپ کی سوچ و فکروں کا بھی خیال رکھیں گے۔ اب حسرت دل میں ہے، یہ کہتے ہیں میں کھانا کھانا شروع کر دیا کہ پیسے ہوتے تو میں عیدی دیتا۔ اب سامنے والی ٹیبل پہ ایک بندہ بیٹھا تھا جو کب سے جو ہے آگا محسن کراتی کو دیکھتا جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد قریب آیا، آ کے کہتا ہے آگا محسن کراتی، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے، میں تو ایک گمنام سی شخصیت ہوں، آپ کی شخصیت عالم اسلام میں جو ہے مفسر قرآن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ابھی یہ ہوٹل کے جو نوکر ہے نا، خادم ہے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ نے حیران نہیں ہونا، آپ نے کہنا ہاں تم تو مبارک ہو۔ کس بات کا شکریہ، کس لیے شکریہ؟ یہ کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے میرے دل میں اچانک خیال آیا، مولا سوچو کو بھی جان، میرے دل میں خیال آیا کہ آج 18 ذی الحج ہے، میں ان کو عیدی دوں۔ میں گیا ہوں باہر سے جا کے ان سب کے لیے لباس لیے ہیں، اچھی سی پیکنگ کی ہے۔ اب میں نے سوچا میں تو ایک گمنام ہوں، یہ سامنے آگا محسن کراتی بیٹھے ہیں، میں نے ان سب کو کہا کہ آگا محسن کراتی کی طرف سے آپ کو عیدی ملی ہے، یہ آگے آپ کا شکریہ ادا کریں گے، یہ آگے آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ آگا محسن کراتی حیران ہوتے ہیں، وقت کے امام، ہمارا اتنا خیال ہم دل میں سوچتے ہیں اور وہ سوچے پوری ہونے کا سبب فراہم کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے آواز بلند۔ مولا کا جو دور ہوگا نا، مولا کی حکومت کا دور، ایسا دور آنے والا ہے کہ لینے والا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، ہر ہاتھ دینے والا ہوگا۔ روایت میں ملتا ہے، خود فرزند زہرا روایت کرتے ہیں، وہ ایسا دور ہوگا کہ مومن اپنی جیب میں اضافی مال لے کے نکلیں گے کہ کاش میرا کوئی مومن بھائی میری جیب میں ہاتھ ڈالے اور اپنے حصے کا مال نکال لے۔ لوگ صدقات، زکوٰۃ، خیرات لے کے نکلیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ حقوق سے لوگ آشنا ہو جائیں گے۔ چھٹے لال ولایت کا دور ہے، حضرت زرارہ مولا کے شاگرد ہیں، راوی ہیں احادیث کے، سامنے بیٹھے کہتے ہیں مولا کیا ہمیں بھی قائم کا دور دیکھنا نصیب ہو سکتا ہے؟ چھٹے لال ولایت کہتے ہیں یہی تو میری حسرت اور دعا ہے کہ کاش میں بھی اپنے فرزند قائم کی زیارت کر سکوں۔ آپ کے ائمہ کی یہ حسرت ہے اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، وقت کا امام آپ کے درمیان موجود ہے۔ خوشنود یہ امام زمانہ بلند تر سلوات۔ زرارہ نے سوال کیا مولا کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہاں، ایک دعا تعلیم دی ہے مولا نے، دعا کا نام ہے دعائے عہد، یہ عہد و پیمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں زرارہ یاد رکھ، اگر کوئی مومن لگاتار 40 دن دعائے عہد پڑھے گا، صبح کی نماز کے بعد، دعائے عہد کیا ہے؟ اپنے مولا کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے روزانہ تجدید بیعت ہے۔ 40 دن جب کوئی بندہ روزانہ دعائے عہد پڑھ لے گا تو جب وقت کے امام کا ظہور ہوگا نا تو اس وقت صدا آئے گی، فرشتے اس کی قبر پہ آ کے کہیں گے اے بندہ خدا، اے مرد مومن، تو ساری زندگی دعائے عہد پڑھتا رہا، آج تیرے وارث کا ظہور ہو گیا، خدا نے تجھے اختیار دیا، چاہے تو قبر کی نعمتوں میں رہے، چاہے تو وارث کا ناصر بن۔ دعائے عہد کا عمل، 40 دن کا عمل، وقت کا امام علم کا وارث ہوتا ہے۔ کل امام محمد باقر علیہ السلام کے علم کا آپ کو ایک جھلک دکھلائی تھی، آج اس امام کا واقعہ سناتا ہوں جو کہتے تھے سلونی سلونی قبلن تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ علی کو کھو دو۔ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ پوچھو پوچھو علی تم میں نہ رہے،
پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ علی کو کھو دو۔ اب علی مولا حسرت لے کے دنیا سے گئے ہیں۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا آپ کی اس دنیا میں کوئی حسرت باقی ہے؟ مولا کہتے ہیں ہاں دو حسرتیں ہیں۔ جتنا بڑا علی عالم تھا کسی نے سوال نہیں کیا، جتنا بڑا علی سخی تھا کسی نے مانگا نہیں۔ اب علی سے کسی نے کیا مانگا؟ زر، دولت، دنیا، لیکن مولا چاہتے تھے کوئی مانگے تو خود مجھ سے مجھ علی کو مانگ لے، مجھ سے مجھ علی کو مانگ لے۔ یہ دعویٰ ایسے نہیں ہے مولا کا۔ ابھی تک حضرت آدم سے لے کر خاتم تک 27 لفظوں کا علم ہے پوری کائنات میں، اور 2 لفظوں کا علم ابھی تک جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے۔ اندازہ لگائیے ان 2 لفظوں کے اوپر دنیا کن ترقی کی منازل طے کر گئی۔ ابھی 25 حرف باقی ہیں۔ سورہ مبارکہ نمل میں آیت ہے الذی عندہ علم من الکتاب، اور ایک اور آیت ہے سورہ مبارکہ رات کی قل کفی باللہ شہیدا بینی ومن عندہ علم الکتاب۔ ایک آیت میں ہے من الکتاب، ایک میں ہے علم الکتاب۔ منل ہوتا ہے سے اور علم الکتاب ہوتا ہے مکمل۔ اب ان 2 باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، جو بندہ ساتھ چلے گا وہ لطف لے گا۔ ابو سعید خدری ہیں، رسول خدا سے سوال کرتے ہیں کہ اے رسول خدا یہ من الکتاب سے مراد کون ہے اور الکتاب سے مراد کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں من الکتاب سے مراد میرے بھائی سلمان نبی کا وصی آصف بن برخیہ ہے۔ بزرگوں کو تو پتہ ہے اپنے ہم سن اور کم سن بھائیوں کے لیے آصف بن برخیہ کون تھا؟ جب بلقیس کو خط لکھا ہے نا حضرت سلمان نے، بلقیس چلی ہے یمن سے، حضرت سلمان اپنی بادشاہی میں اپنی حکومت میں سوال کر کے کہتے جنوں انس فرشتوں چرند پرند ہر چیز پہ حکومت تھی، سوال کرتے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس تو یہاں لے آئے؟ ایک جن اٹھا ہے، وہ کہتا ہے اے نبی خدا، خدا نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ شام ڈلنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ سلمان نبی کہتے نہیں یہ دیر ہو جائے گی۔ یا اتنے میں سلمان نبی کا وصی اٹھا جس کا نام ہے آصف بن برخیہ، کہتا ہے آپ کے پلک جھپکنے کی دیر ہے اور تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا۔ تخت بلقیس آ گیا، اس کے پاس تھا کیا؟ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اچھا یہ تو من الکتاب ہے، علم الکتاب سے مراد کون ہے؟ ابھی یہ سوال کر ہی رہا تھا یا سامنے مسجد نبوی سے آپ کے اور میرے مولا علی وارد ہوئے، رسول خدا دیکھ کے فرماتے ہیں الکتاب سے مراد میرا بھائی علی ہے۔ کیسا علم ہے میرے مولا کا۔ ایک مرتبہ سلمان اور سلمان کے مولا جا رہے ہیں، ایک وادی سے گزرے، دیکھا چونٹیاں جا رہی تھی۔ سلمان کہتے ہیں کتنی کریم ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں نہ سلمان ایسے نہ کہہ، ایسے کہہ کتنی کریم ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی خالق ہے۔ مولا تو ان چونٹیوں کی تعداد، سلمان ابھی معرفت میں پیچھے ہو، ان چونٹیوں کی تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں، بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے نر کتنی ہے اور مادہ کتنی ہے، کون کون سی ملت سے ہے، کون کون سی قوم سے ہے، کہاں سے ہے۔ مولا کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے یا الگ الگ ہونا شروع ہو گئی؟ سلمان پوچھتے مولا یہ کیا ہوا، یہ الگ الگ کیوں ہو رہی ہے؟ مولا مسکرا کے کہتے سلمان میں ہوں وقت کی حجت صاحب امر، میرے منہ سے لفظ نکلے، چوٹیوں نے اطاعت میں مادہ ایک طرف نعرے ایک طرف۔ یہ مولا کا دور، آپ کے امام زمانہ کا دور ایسا دور ہوگا
جب کسی گھر میں اگر کوئی ظلم ہوگا نا تو گھر کی دیواریں چھتیں مولا کو پیغام بھیجیں گی، اے فرزند زارا فلاں جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، آ کے اس کو دیکھیے۔ اس دور کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دور ایسا سنہرا دور ہوگا کہ کائنات کی ہر چیز، حجر شجر درخت چرند پرند، ہر چیز فقط صاحب الزمان سے نہیں ان کے انصار سے بھی کلام کرے گی۔ اگر کوئی کافر کسی پتھر میں چھپ جائے گا نا تو کوئی مومن مولا کا ناصر وہاں سے گزرے گا تو پتھر چٹان پکار کے کہے گی فی بدنی کافر، اے مولا کے ناصر میرے پیٹ کے اندر کافر چھپا ہوا ہے، مجھے دوڑ اسے قتل کر۔ صلوات پڑھیں گے مل کے بآواز بلند۔ مولا آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے کسی بھی حال میں۔ جب مولا سے آپ کا رابطہ ہو جائے گا نا، شیخ مفید علیہ الرحمہ کا دور ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا موضوع کو آج قریب کر لوں، اسی لیے اسی طرف جا رہا ہوں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ مسند فتویٰ پہ بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا، آ کے سوال کیا کہ آغا ایک مستور ہے، خاتون ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ بچہ زندہ ہے، تو فتویٰ دیجئے کیا خاتون کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیں یا ویسے ہی دفنا دیں؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ ابھی تک میرے مطابق جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ ایسے ہی دفنا دو۔ وہ لوگ گئے، ابھی راستے میں تھے کہ وہاں پہ ان کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اب مسئلہ پوچھ کے چلے، جن کا رابطہ وقت کے امام سے ہوتا ہے، وقت کے امام آپ کی سوچوں سے بھی آگاہ ہیں۔ جب رابطہ آپ کا اپنے وقت کے امام سے ہوگا، وہ چلے گئے، کچھ عرصہ کے بعد وہی بندہ دوبارہ واپس آیا، اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا ایک بچے کا، کہتے ہیں شیخ مفید علیہ الرحمہ اگر آپ نے اپنا فتویٰ نہ بدلا ہوتا تو آج یہ بچہ زندہ نہ ہوتا۔ شیخ حیران ہوئے کہ میں نے تو فتویٰ نہیں بدلا تھا۔ مولا کتنا خیال رکھتے ہیں آپ کے، ان باتوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ شیخ مفید کہتے ہیں میں نے تو فتویٰ نہیں بدلا تھا۔ ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں وہ ایک نوجوان آیا تھا، بہت خوبصورت تھا، خوبصورت اتنا کہ 14ویں کا چاند بھی شرما جائے، نور جھلک رہا تھا اس کے چہرے سے۔ اس نے کہا کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنا فتویٰ بدل دیا، انہوں نے کہا کہ زندہ کو مردہ پر فوقیت ہے، اس بچے کو نکالو۔ ہم نے بچہ نکال لیا، آج یہ بچہ زندہ ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ حیران پریشان، مسند فتویٰ بند کی، گھر میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب لوگ فتویٰ پوچھنے آتے، فتویٰ نہیں دیتے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے۔ جب شیخ فتویٰ دینے سے پیچھے ہٹ گئے تو ایک شیخ کو خط موصول ہوا، لکھا ہوا تھا ایھا الاخی، اے میرے بھائی شیخ مفید، آؤ مسند فتویٰ پہ بیٹھو، فتویٰ دو، اگر تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ تمہارا وارث میں امام زمانہ جو موجود ہوں۔ مولا کی معرفت حاصل کریں میرے ملت کے جوانوں، اسی معرفت کے ذریعے آپ کو داخل کر رہا ہوں دوبارہ مولا عباس کے فضائل میں۔ دیکھو وقت کے امام کی اطاعت کیسے ہوتی ہے، معرفت کیسے ہوتی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے، 2-4 جملے مولا عباس کے فضائل کے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا، بھائی عقیل میرے لیے کسی شجاع خاندان سے کوئی شجاع مستور کا انتخاب کرو تاکہ میرے آنے والی نسل بہادر ہو۔
اب جناب عقیل جو ہیں وہ انساب کے ماہر تھے، وہ آئے ہیں کلابیہ خاندان میں۔ کلابیہ خاندان بنی ہاشم کے بعد تاریخ اٹھا کے دیکھو، سب سے شجاع جو خاندان تھا وہ کلابیہ خاندان تھا۔ یہ عامر ابن طفیل ہے۔ جناب عقیل آئے ہیں، آ کے رشتہ مانگا ہے کہ مولا علی کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ عامر ابن طفیل جو ہیں وہ شکریہ بھی ادا کرتے، کہتے اس سے بڑی سعادت تو ہو ہی نہیں سکتی کہ مولا علی علیہ السلام کا رشتہ ہمارے گھر سے، لیکن رسول کی شریعت ہے بیٹی سے اس کی مرضی پوچھو۔ یہ ہے اپنے مولا کی اطاعت۔ بیٹی سے سوال کیا، نام فاطمہ ہے، فاطمہ کلابیہ، ام البنین لقب ہے بیوی کا۔ جب 4 بیٹوں کی ماں تھی نا، پھر ام البنین لقب ملا ہے۔ جب بیٹی سے آ کے سوال کی، یہاں پہ ہمیں ایک سبق بھی مل رہا ہے میرے عزیزو، ہم زبردستی کر دیتے ہیں، شادیاں کر دیتے ہیں، جب تک بچے کی مرضی شامل حال نہ ہو، اگر آپ نے نکاح کر دیا تو ساری زندگی وہ گناہ رہے گا۔ بیٹیوں سے ان کی مرضی پوچھنا واجب ہے شریعت میں۔ پوچھا بی بی ام البنین سے کہ اس طرح رشتہ آیا ہے۔ بی بی کہتی ہے پہلے مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھنے دو۔ ابھی ہاں نہ نہیں کی، 2 رکعت نماز پڑھی، کہتی ہے بابا میں تو آج تک اپنی نمازوں میں یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ مجھے ایسا شوہر عطا کرے کہ میں عرب کی عورتوں پہ فخر کروں۔ اب تو میرا دل چاہتا ہے میں آسمان میں پرواز کروں اور کہوں من مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا کہ میں علی کی کنیزی میں۔ اچھا رشتہ طے ہوا، دلہن بن گئی بی بی۔ اب جب آئی ہے نا دروازے پہ، بی بی نے قدم نہیں رکھا، بوسہ دیا ہے دہلیز زہرا کو۔ یہاں سے وفائیں شروع ہو رہی ہیں۔ بوسہ دیا دہلیز زہرا کو، بوسہ دے کر پھر اندر داخل ہوئی۔ ایک طرف سے مولا حسین نے پکڑا، ایک طرف سے مولا حسن نے پکڑا، کہا اماں، بی بی نے قدموں پہ ہاتھ لگائے، نا شہزادے مجھے اماں نہ کہنا، میں تمہاری کنیز بن کے اس گھر میں آئی ہوں۔ اللہ اکبر، میں تمہاری کنیز بن کے اس گھر میں آئی ہوں۔ یہ بی بی کے فضائل تھے۔ یہ مولا کا علم لگا ہوا ہے آپ کے سامنے، دیکھیے کہ مولا کا علم۔ اب آپ ہیں ملک پاکستان کے مشہور، بسم اللہ، ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں، آقا سستانی اور آقا رہبر معظم کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ اب آپ ہیں ملک پاکستان کے باشندے، اگر آپ کسی اور جگہ پہ جا کے کسی اور ملک میں اپنے گھر پہ پاکستان کا علم لگائیں گے تو فوراً پولیس آپ کے دروازے پہ آئے گی کہ بھئی یہ علم کیوں یہاں پہ لگایا؟ توجہ کیجئے گا، فضائل کا آخری جملہ، یہ علم آپ نے یہاں پہ، یہ پرچم اپنے ملک کا، اپنی کنٹری کا یہاں پہ کیوں لگایا؟ کسی اور ملک میں سفارت خانے کے، کسی اور ملک میں دوسرے ملک کا پرچم لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے مولا غازی کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو یا انسان شہید ہوتا ہے یا غازی بنتا ہے۔ مولا غازی تو ہو گئے تھے نا کربلا میں شہید، تو آج غازی عباس پوری دنیا میں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہی تو وہ علم ہے، کائنات کے کسی کونے میں بھی جا کے لگاؤ گے کوئی نہیں روکے گا، جو بھی دیکھے گا یہی کہے گا یہ غازی عباس۔ لندن جیسی سرزمین پہ جب علم لگا، آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے عاشور کاظمی ایک شاعر گزرے ہیں، لندن کی سرزمین پہ جب کسی نے عباس کا علم لگایا تو عاشور کاظمی نے 2 مصرے لکھے، وہ کہتے ہیں حسین کا لطف ہے کہ زینب کا کرم۔ جب تک سارے توجہ نہیں کرو گے اگلا مصرع نہیں پڑھوں گا۔ یہ حسین کا لطف ہے یا زینب کا کرم، یہ حسین کا لطف ہے یا زینب کا کرم، لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم۔
جس گھر میں حسن کی کمی ہو نا وہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہو جائے حسن کا شاہکار بن جاتا ہے، اور جس گھر کا ہر فرد چاند ہو، جو پہنچے ہیں میرا سلام ہے، جس گھر کا ہر فرد چاند ہو، جس گھر کا پہلا وہ ہو جو فخر یوسف ہو، جس گھر کا ہر فرد چاند ہو، جس گھر کا کوئی فرد علی مرتضیٰ ہو کہ جس کو دیکھ کے چاند بھی شرما جائے، جس گھر کا ہر فرد چاند ہو، جس گھر کا ہر فرد چاند ہو، اور وہ سارے کے سارے چاند جسے دیکھ کے سورج کی طرح جگمگا اٹھے، اس کمرے بنی ہاشم کو عباس۔ جی آپ سلامت ہیں، دامن وقت میں گزارش نہ رہی۔ ہاں یہ کیا ہے، یہ مدینہ ہے، یہ کون ہے، یہ بشیر ابن یسرم ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بشیر کہہ رہا ہے الا یا اہل یثرب قد قتل الحسین بکربلا، اے یثرب والو حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ بشیر اتنا بتا، یہ تو مدینہ ہے، یثرب تو پرانا نام تھا، تو اس کو یثرب کیوں کہہ رہا ہے؟ الا یا اہل یثرب۔ اللہ جانے بشیر یہی جواب دے، تمہیں نہیں معلوم یہ مدینہ تب تھا جب 40 گھروں کی حویلی پہ تالا نہیں تھا، جب میرا آقا مولا حسین بادشاہ تھا۔ آج جب حسین نہ رہے تو یہ کیسا مدینہ، اس کا نام پلٹا کے یثرب کر دو۔ آپ نے اور میں نے تو بڑے آرام، میں نے آرام سے پڑھا، آپ نے آرام سے سن لیا۔ یہ آواز پڑی ہے بی بی ام البنین کے کانوں پہ، ضعیفہ ہو چکی تھی، آنکھوں کی بینائی کمزور تھی، یا صدا دی فضل فضل میرے قریب آ، جی دادی اماں فضل میرے قریب آ، یہ کیسا اعلان ہے اماں؟ کوئی اعلان ہو رہے ہیں۔ میرا برقع لے کے سر پہ چادر رکھی، آئی ہے مدینے کی گلی میں۔ بی بی نے کہا بشیر کیا اعلان کر رہا تھا، ذرا دوبارہ بتانا۔ کہتا الا یا اہل یثرب قد قتل الحسین بکربلا۔ بی بی کہتی ہے بشیر بتا یہ کون سا حسین ہے جس کا تو اعلان کر رہا ہے؟ بشیر کہتا ہے ضعیفہ نہ خود رو نہ مجھے رلا، یہ رسول کا نواسا حسین ہے۔ اب جو بی بی اسا کی ٹیک پہ کھڑی تھی نا، زمین پہ بیٹھ گئی، زمین پہ ہاتھ مار کے کہتے بشیر تجھے نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح، میں نے عباس ساتھ بھیجا تھا۔ آوازوں کو بلند کرنا ہے، آوازوں کو بلند کرنا آج وفاؤں کے سلطان کا مصائب ہے۔ اپنی آوازوں کو نیچے نہ رکھنا، یہ حسرت ہے بی بی زینب کی۔ جوان نہیں روتے، جب روتے ہیں 40 سال خون روتے ہیں۔ عزادارو بی بی کہتی ہے میں نے عباس کو ساتھ بھیجا تھا۔ بشیر کہتا ہے بی بی آپ کون ہیں؟ بی بی کہتی ہے وہی تو ہوں جس نے عباس کو پال کے حسین کے حوالے کیا ہے۔ اب بشیر نے منہ دوسری طرف کیا، رخ پھیر کے کہتا ہے بی بی مجھے معاف کرنا، میں نے پہچانا نہیں تھا، میں نے پہچانا نہیں تھا۔ بی بی فقط اتنا سن لیجئے، پہلے آپ کا عباس دین سے زمین پہ آیا، پھر حسین۔ بشیر میں کیسے مان لوں؟ عباس کی رگوں میں کلابیہ اور حیدری خاندان کا خون تھا۔ عباس کی تو ہزاروں پہ نگاہ نہیں پڑتی تھی، عباس جس کی طرف نگاہ کرتا تھا اس کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ میں نے عباس کو پالا، میں کیسے پال لوں؟ بشیر کہتا بی بی نہ خود رو نہ مجھے رولا۔ عباس کے سر میں ایک گرز لگا۔ بی بی کہتی ہے تجھے پتہ ہی نہیں، تو عباس کو جانتا ہی نہیں۔ عباس کا سن 7 سال کا تھا، عباس 2 انگلیوں سے گرز کو اٹھا کے پھینک دیتا تھا۔ ہائے یہ مدینہ ہے۔ آگے کا مسائل میں نے ذاکر صاحب کے لیے چھوڑ دیا، ذاکر صاحب آپ کو سنائیں گے کہ سکینہ کا ماشکی پانی لینے گیا، واپس کیسے آیا۔ ہاں یہ کیا ہے، یہ بازار کوفہ ہے، ہاں یہ کیا ہے، یہ بازار شام ہے۔ سید سجاد کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں خاردار توق، بیٹھے ہیں ایک جگہ۔ یا ایک بندے نے آ کر کہا کہ باغیوں کو خدا نے قتل کیا۔ سید سجاد کہتے ہیں بندہ خدا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھا ہے۔ سورہ شورا نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے۔ ذرا اس کی تلاوت تو کر، جب وہ اس آیت پہ پہنچنا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہا یہ جو قربہ کا لفظ ہے نا وہ ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ مومن تھا، تڑپ کے مولا کے قدموں پہ گرا۔ سید سجاد جب آخری بار آپ کو دیکھا تھا تو داڑھی سفید تھی،
بال سیاہ تھے، آپ جوان تھے، یہ کیا ہو گیا؟ مولا کہتے نہ خود رو نہ مجھے رولا، مجھے کوفہ و شام کے موڑوں نے سید سجاد کو ضعیف کر دیا۔ اب اس شخص نے سوال کیا آپ کے ساتھ تو آپ کے چچا عباس بھی تھے، ادھر سے عباس کا نام آیا، سید سجاد زنجیریں سمیٹ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ اس نے پھر بعد میں مولا عباس کا نام لیا، سید سجاد پھر بڑی مشکل سے اٹھے۔ اس نے کہا سید سجاد آپ وقت کے امام ہیں، مولا عباس امام بھی نہیں تھے، آپ بار بار کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ سنبھالنا اپنے جگر۔ سید سجاد رو کے کہتے میرے چچا کی وفائیں اتنی تھی، میرے چچا کی وفائیں اتنی تھی کہ امام ہوں لیکن میرا دل کرتا ہے ہر مرتبہ احترام میں سجاد کھڑا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو بلند رکھنا۔ کہتا ہے یہ شخص سوال کرتا ہے کہ مولا مجھے یہ بتائیے، آپ وقت کے امام ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، یہ بتائیے مجھے یہ سروں کو تعارف کرائیے۔ سید سجاد بتاتے جاتے ہیں یہ میرے بابا مظلوم حسین کا سر ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، یہ مسلم ابن افجا ہے، یہ بنی ہاشم کے اون و محمد۔ سروں کا تعارف کرواتے رہے۔ اب یہ بندہ پکار کے کہتا ہے سید سجاد جس کے احترام میں کھڑے ہوتے، اب نام نہیں لیا، دیکھ رہا تھا تھکا ہوا امام ہے کتنی بار اٹھے گا، جس کا احترام میں ابھی تک کھڑے ہو رہے تھے نا اس کا سر کہاں ہے؟ اب سید سجاد کے آنکھوں سے گور جارے ہوا، رو کے کہتے وہ سامنے گھوڑے کی گردن میں دے، آئے وفا پہ میرے ماں باپ قربان۔ گھوڑے کی گردن میں دیکھا ایک رسی تھی، مولا عباس کا سر تھا، گھوڑا چلتا جاتا تھا، کبھی اس پاؤں کے ساتھ کبھی اس پاؤں کے ساتھ۔ سوال کرو یہ ہر سر تو کربلا سے جلا تھا، نو کے نیزہ پہ تھا، یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں آیا؟ یہ اس لیے سید سجاد کہتے ہیں میرے چچا کو غیرت اتنی تھی، نو کے نیزہ پہ سوار کرتے تھے، جب بھی عالیہ کے کھلے سر پہ نگاہ پڑتی تھی، میرے چچا کا سر نو کے نیزہ سے زمین پہ گرتا تھا۔ جب یہ ملعون تھک گئے ایک رسی لی، اللہ جانے کس چیز کے ساتھ منالوز اس گاٹ سے گزارا، ادھر سے نکالا، گھوڑے کی گردن میں باندھا۔ اب یہ منظر جب بی بی عالیہ نے دیکھا، منہ کیا مدینے کی طرف، آنا دیکھ تیرا دین بچ گیا، جس کو میں نے جھولی میں پالا ہے میرا عباس گھوڑے کی گردن میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ